اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رمضان کے بعد مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ محرم کے 2 روزے پسند ہے، وہ 9ویں 10ویں پسند ہے یا 10ویں 11ویں پسند ہے۔ تو رمضان کے بعد جو فرض روزے تھے اس کے بعد میں سب سے امپورٹنٹ روزہ جو آتا ہے وہ محرم کے 2 روزے آتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے ماں بہنوں کو بچوں کو پوچھو کہ یہ محرم میں 2 روزے کیوں رکھتے ہیں؟ چلو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، یہ اس لیے سناتا ہوں تاکہ ہم کو پتا چلے کہ ہم کو 2 روزے کیوں رکھنا ہے۔ رکھیں گے روزے رکھیں گے کون سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں قاری احمد علی کا وہ بیان لے کر آیا ہوں جو 10 محرم کے اوپر 10 محرم کی فضیلت کے بارے میں قاری احمد علی صاحب بتا رہے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے اور شیئر کرے اور کمنٹ کرنا نہ بھولے۔ دیکھو بیان سنو آپ۔ کون سی تاریخ کو رکھنا ہے؟ 9ویں 10ویں یا 10ویں؟ کون کون رکھے گا 2 روزے؟ چلو ابھی مت بولو، میں واقعے پر آ جاؤں تو معلوم بھائی یہ بھی تو سوال ہوتا ہے کہ ہم 2 روزے کائے کو رکھے؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رمضان کے بعد مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ محرم کے 2 روزے پسند ہے، وہ 9ویں 10ویں پسند ہے یا 10ویں 11ویں پسند ہے۔ تو رمضان کے بعد جو فرض روزے تھے اس کے بعد میں سب سے امپورٹنٹ روزہ جو آتا ہے وہ محرم کے 2 روزے آتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے ماں بہنوں کو بچوں کو پوچھو کہ یہ محرم میں 2 روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارے معلوم باپ دادا رکھتے تو ہم بھی رکھتے ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو، سب دنیا کی سب چیزیں ہم کو معلوم ہے۔ یہ جاپا بازار تو سپر ہٹ بازار، اللہ خوب برکت دے بھائی، اللہ سب توے میں برکت عطا فرماوے، اللہ کی کتنی مرغیاں کٹتی ہوگی، اللہ رحم فرماوے بھائی۔ سنیں گے دوسرا واقعہ سنیں گے؟ حضرت موسیٰ، بولو کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ خیر ابھی آواز آوے نہ آوے، جب میں مصطفیٰ کی سیرت پر آؤں تو آواز آ جانا چاہیے انشاءاللہ۔ بولو نا کون سے نبی حضرت ہے؟ حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل۔ بولو حضرت موسیٰ کی قوم کا نام۔ اور یہ 70,000 تھے، 70,000 تھے۔ ایک رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سب ایک ہی ایریا میں رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، آؤ کیا ہوا؟ کہا آج رات کو بھاگنا ہے، کیونکہ فرعون بہت ظلم کرتا ہے۔ کون ظلم کرتا ہے؟ فرعون بڑا پاپی ہے، بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے، بہت ظلم کرتا۔ آج رات کو ہم کو بھاگنا۔ تو 70,000 نے کہا کیسے بھاگنا؟ ارے فرعون کی پولیس ہے، فرعون کا درباری ہے، ارے پورے فرعون کی حکومت ہے، کیسے بھاگیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا وہ زمین پر پلاننگ کرے گا، میرا اللہ آسمانوں پر پلاننگ کرے گا۔ اس لیے ہم تو کہتے دنیا والوں کرو زمین پہ پلاننگ کرو، تم زمین پہ پلاننگ کرو گے، ہمارا اللہ آسمانوں پر پلاننگ کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو اپنا بستر لے لو، بستر جس کو ہم کہتے ہیں نا پوٹلا، بستر تیار کر لو، بستر لے لو، اپنی چادر لے لو، کپڑے لے لو، سونا چاندی لے لو، ارے جو ضرورت کی چیزیں لے لو۔ کہا گھر چھوڑو، اللہ دے گا، چلو ہم کو راتوں رات نکلنا ہے، راتوں رات۔ حضرت موسیٰ نے ٹائم بتا دیا کہ یہ ٹائم پر ہم کو یہاں سے، سارے مرد عورتیں بچے کتنے تھے؟ 70,000، 70,000، 70,000۔ حضرت موسیٰ آگے، بولو حضرت موسیٰ آگے، اور سب ڈر بھی رہے تھے، اس لیے کہ فرعون دیکھ لے گا، اس کی پولیس دیکھے گی، اس کے درباری دیکھیں گے، ارے اس کا کوئی آدمی دیکھے گا تو شکایت کر دے گا، ارے سب چھپے اندھیرے میں چلے جا رہے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے قدم بڑھاؤ، تیز قدم بڑھاؤ، ارے بڑھاتے گئے۔ ایک گلی کا کنارہ ہے، جیسے جاپا بازار میں کیسا گلی کا کنارہ آیا، وہاں آ کر حضرت موسیٰ سوچتے رائٹ میں جانا ہے کہ لیفٹ میں؟ سب نے کہا کیا ہوا؟ کہا تھوڑا بھول رہا ہوں کہاں جانا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا چلو رائٹ میں، چلو سب لوگ چلے۔ ایک مصیبت میں پھنسے، سمندر سامنے آ گیا۔ بولو کیا سامنے آ گیا؟ بھائی دریا موج مارتا ہوا، تھپیڑے مارتا ہوا پانی والا سمندر سامنے آ گیا۔ سب نے کہا حضرت موسیٰ کو کہاں جانا ہے؟ کہا آگے کیا ہے؟ سمندر۔ کس کو سوئمنگ کس کو آتی ہے؟ کتنا بھی بڑا سوئمر ہوگا یہاں تو جا کے کیسا ڈوبے گا؟ یہاں بڑی بڑی کشتیاں ڈوب جاتی ہے یہاں تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر پر ہاتھ رکھا اور راستہ بھول گئے، واپس چلو، دوسرے راستے پہ چلو، واپس چلو۔ جیسے حضرت موسیٰ نے کہا واپس چلو، ارے 10 قدم چلے ہوں گے، دور سے دیکھا فرعون گھوڑے پہ آ رہا ہے اور اس کا پورا لشکر آ رہا ہے۔ بھائی فرعون کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہوگا، ارے وہ گھوڑے پہ دھڑا دھڑ ٹپاٹپ اس کا گھوڑا آ رہا۔ اب سارے لوگوں نے کہا کتنے تھے وہ لوگ؟ سب نے کہا موسیٰ آگے بھی موت اور پیچھے موت نہیں، موٹی کر دے گا، وہ تو بہت مارے گا، کوٹ کے مارے گا۔ سب نے کہا موسیٰ وہ اچھے تھے ہم لوگ وہاں پہ،
بھائی اپنے گھر میں پڑے تھے اچھے تھے، ہاں کچھ بھی تھا، غلامی تھی، مگر زندہ تو تھے. تم تو موت کے دہانے لے کر آ گئے. ارے آگے جاؤ، بولو نا آگے جاؤ تو بھی موت. نہیں ساتھ میں بولو گے آگے جاؤ تو بھی، پیچھے جاؤ تو بھی. حضرت موسیٰ بہت روئے. بتاؤ نا نبی کس سے مانگے گا؟ کہا اللہ. اسی وقت ہاتھ اٹھا، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ یہ 70,000 میرے سر پہ پڑیں گے. اللہ یہ فرعون ان کی بوٹی بوٹی کر دے گا. اللہ آگے سمندر ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ وہ لکڑی ہے، وہ لکڑی یا ڈنڈا جو بھی تھا. کہا لکڑی ہے. کہا مارو سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ اتنا بڑا سمندر ہے، لکڑی ماروں گا تو ڈب کر کے آواز آئے گی اور پانی اڑے گا اور کیا ہوگا. اللہ نے کہا موسیٰ اپنے ہاتھوں کو مت دیکھ، لکڑی کو مت دیکھ، آج میرے قانون کو دیکھ لے. جاؤ لکڑی لے جاؤ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. لکڑی لے جاؤ اور سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو کہا ارے رکو رکو. کہا کیا ہوا؟ کہا میں لکڑی سمندر پہ ماروں گا. تو قوم نے کہا لکڑی مارو گے تو کیا ہوگا؟ کہا وہی تو دیکھنا ہے. حضرت موسیٰ آگے گئے اور لکڑی لے کر جو سمندر پہ مارا، ایسا زور سے مارا اللہ نے پانی کو کھڑا کر دیا اور 12 راستے بنا دیے. آج تک آپ نے دیوار کو کھڑا ہوا دیکھا ہوگا، پانی کو کھڑا ہوا، لیکن پانی ادھر کھڑا، پانی ادھر کھڑا، ایک راستہ. پھر دوسری جگہ پانی کھڑا ہوا، بیچ میں دوسرا راستہ، پھر اس کے بعد تیسرا راستہ. اور 12 راستے اللہ نے اس لیے بنائے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ 70,000 تھے جو 12 گاؤں والے تھے. اللہ نے کہا ہر گاؤں والے کے لیے ایک راستہ ہم نے بنا دیا. چلو راستہ بن گیا. بولو راستہ، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا. پڑھیں گے، میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. 19واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اجمعین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری سمندر میں. بولو نا کتنے راستے بن گئے؟ آج تک دیواروں کو کھڑا دیکھا، کون کھڑا ہو گیا؟ پانی کھڑا ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے پاس سواری، کسی کے پاس نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا چلو چلو آؤ سمندر میں آؤ. ارے سب نے سمندر میں جانا شروع کیا. حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں یہاں سے لے کے وہاں تک سمندر کو پار کر گیا. میری قوم بنو اسرائیل نے پار کیا. ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. بولو نا یہ سب کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت موسیٰ پار ہو گئے. بولو حضرت موسیٰ ہو گئے، پار ہو گئے. پیچھے کون تھا؟ تو جیسا آج کل بھی کچھ لوگوں کو ہوشیاری کی بہت عادت ہے. وہ فرعون پیچھے سے کیا بولتا ہے معلوم؟ یہ تو میری وجہ سے ہو گیا. جیسا کتنی مرتبہ بولتے ہیں نا یہ مسجد، یہ تو میں تھا تو مسجد بنی. مطلب تو مر جائے گا تو مسجد ختم ہو جائے گی؟ یا تو پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے مسجدیں نہیں بنی تھی؟ کتنے لوگ ارے تیرے کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ارے ایسا جھگڑا طوفان ہو جاتا تو کیسا نہیں ہوا؟ ہوں تو نہ تو بدی بات چھپائی گئی، بدو ختم تھے. ایسا دلو تو اس کی بوچی پہ دو مارے نا کہ ہوں تو ہے کیا، میں کیا ہوں. ارے ہم لوگ کیوں ہوشیاری مارتے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ مدرسہ میں نے بنایا، یہ مسجد میں نے بنائی، یہ بلڈنگ میں نے بنائی، یہ غریب کو میں نے دیا، یہ یتیم کو میں نے دیا، یہ صدقہ میں نے. ارے شکر مار، اللہ نے تجھے دینے والا ہاتھ بنایا. وہ چاہے گا تو لینے والا ہاتھ بھی بنا دے گا. اللہ جو چاہتا وہ کرتا. کوئی رو اور فرعون ہوشیاری مارتا. کیا مارتا کہ راستہ کون بنا رہا؟ میں تو اس کے سب جو لشکر والے تھے نا، کہا بادشاہ یہ موسیٰ کی وجہ سے راستہ بنا ہے اپنے کو جانے کا. ارے کیسا نہیں جانے کا؟ لاؤ اپنے گھوڑے ڈالو. فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا. اب لشکر والے کیا کرتے؟ سوچے نہیں ڈالیں گے تو یہ مارے گا. صاحب نے اپنے اپنے گھوڑے ڈالے اور فرعون سب سے آگے گھوڑا دوڑاتا رہا. ارے دو پانی کے بیچ میں فرعون گھوڑا دوڑاتا رہا. جیسے بیچ میں پہنچا اللہ نے پانی کو کہا اپنی حالت پر واپس آ جاؤ. بولو پانی آیا. فرعون یہاں تک ڈوبا. بولو کہاں تک ڈوبا؟ یہاں تک ڈوبا، پھر یہاں تک ڈوبا، پھر یہاں تک ڈوبا. جب یہاں پہ پانی آ گیا نا تو فرعون کہتا میں ایمان لے آیا، میں ایمان. اس نے سمجھ گیا تو وکٹ جانے والی ہے، اسے یہاں تک پانی آ گیا تو میں ایمان لایا، میں ایمان لایا. اللہ نے آسمان سے کہا فرعون اب ایمان نہیں، توبہ کا دروازہ میں نے بند کر دیا.
اور پھر اللہ نے کہا 400 سال دنیا میں رہا. کتنے سال رہا فرعون؟ 400 سال رہا. تو خدا بن کے رہتا تھا. اللہ نے کہا میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا, اور اللہ نے کہا میری قسم تیری لاش نہ یہ سمندر قبول کرے گا, نہ زمین قبول کرے گی, نہ آسمان قبول کرے گا. یہ لاش مصر کے میوزیم میں آج بھی عذاب میں تڑپ رہی ہے. یہ پوری بات قرآن میں لکھی ہے, پارہ نمبر 11. بولو پارہ نمبر. کہاں اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو بھیج دیا, فرعون پاپی مر گیا. یہاں تک آ گیا, کہنے لگا میں موسیٰ کے رب میں ایمان لایا. اللہ نے کہا توبہ کا دروازہ. چلو فرعون پاپی مر گیا, پورا لشکر مر گیا, اور حضرت موسیٰ پار ہو گئے. اب سننا, اب واقعے کو واقعے سے جوڑنا. حضرت موسیٰ پار ہو گئے. بولو حضرت موسیٰ پار. اب ہمارے نبی, اب میں دوسرے واقعے پر آ رہا ہوں, اس کو اس سے جوڑنا ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. بولو پہلے کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں تھے. ہجرت کر کے کہاں پر آئے؟ جب ہمارے نبی مدینہ آئے اور محرم مہینہ آیا, بھائی مدینہ انٹر ہوئے اور محرم کا جب مہینہ آنا تھا آیا, تو 10ویں محرم کو دیکھا سارے یہودی روزہ رکھتے. 10ویں محرم کو تو ہمارے نبی نے جمع کیا یہود کے بڑے بڑے لوگوں کو, آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے؟ 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے؟ تو یہودیوں نے کہا ارے یہ 10ویں محرم تو ہمارا خوشی کا دن ہے. ہمارے نبی حضرت موسیٰ پار ہو گئے اور فرعون پاپی مر گیا, ڈوب گیا, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. ہمارے نبی تو پار ہو گئے اس خوشی میں. اس لیے کہ 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ پار ہو گئے تھے اور 10ویں محرم کو فرعون پاپی ڈوب گیا تھا. اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حضرت موسیٰ کی محبت میں 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں, ہمارے نبی نے فرمایا ہم تو تم سے زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں. بولو نا, ہم لوگ حضرت موسیٰ سے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو کلمہ ہے جس میں ہم حضرت موسیٰ پہ ایمان لاتے. ارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہوں گے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. حضرت موسیٰ پر بھی ہمارا ایمان, حضرت عیسیٰ پر بھی ہمارا ایمان. تو ہمارے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ. کہا یہودیوں تم جتنی محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں. ہمارے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا 10ویں محرم میں یہ روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے. اس لیے ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں. لیکن جیسا روزہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا یہ لوگ 10ویں محرم, ہم بھی 10ویں محرم, یہ تو ان کی کاپی ہو گئی. ارے بولو ان کی کاپی ہو گئی. اور اسلام کاپی کو گوارا نہیں کرتا. آج غیر جس طرح بال بناتے ہم لوگ ویسے بال بنائے تو چلے گا؟ غیر جس طرح کپڑا پہنتے ہیں ہماری بیٹیاں ویسے کپڑا پہنے تو چلے گا؟ بھائی غیر جس طریقے سے گھر میں رہتے ہیں اگر ہم گھر میں رہے تو چلے گا؟ نہیں. ہمارے نبی نے کہا یہ کاپی نہیں ہوگی. اس سے قیامت تک آنے والے میرے امتیوں ہم ایک روزہ اور رکھیں گے, یا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کو ملا دو یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا دو. اور پھر فرمایا جو محرم کا روزہ رکھے گا 9ویں 10ویں 10ویں 11ویں جو روزہ رکھے گا محرم کا روزہ رکھے گا, ہمارے نبی نے فرمایا 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یہ محرم سے نیکسٹ محرم کے گناہ معاف کر دے گا. اور فرمایا ایک روایت میں 2 روزہ رکھ لے, روزہ رکھ لے جہنم میں نہیں جائے گا. بولو جہنم میں. تو یہ ہمارا سیٹرڈے سنڈے کو جو روزہ رکھتے اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی. اچھا ایک وجہ یہ سمجھ میں آ گئی, ہمارا دوسرا واقعہ پورا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پار ہو گئے. بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم. 10ویں محرم عاشورے کا دن صبح کا وقت تھا. حضرت موسیٰ سمندر سے پار ہو گئے, وہ 10ویں محرم کی صبح تھی, اور فرعون پاپی مر گیا, ڈوب گیا, تباہ ہو گیا.